بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 نصیحتیں جو انسان کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کون سی 5 نصیحتیں کی جس پر عمل کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے حمیل، یہ دل ایک برتن ہے، اس میں جو چاہے ڈال دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان باتوں کو غور سے سنو اور ان کو اپنے پلے باندھ لو۔ یاد رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد نہ رکھنا۔ پہلی نصیحت، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد نہ رکھنا، کیونکہ انسان کی ساری امیدوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری نصیحت جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس بات سے ڈرنا۔ اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور جو گناہ تم سے سرزد ہو چکے ان پر اللہ سے استغفار کرو۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ برعکس دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے، پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر امیر المؤمنین نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ چوتھی بات یہ کی کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو۔ ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں اس طرح سے ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ تھی وہ 5 نصیحتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیاب بننے کے لیے بتائی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند امام حسن اور امام حسین کو کیا نصیحتیں کی تھی۔ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کسی جنگ میں ابن ملجم ملعون ضرب لگا چکا تھا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ وصیت آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کی ہے، لیکن اس وصیت پہ عمل کرنا تمام شیعان امیر المؤمنین پہ واجب ہے۔ اس وصیت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کی مددگار رہنا۔ پھر فرمایا، میں تم دونوں کو اور بقایا اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا نوشہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ پھر فرمایا، اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ یتیموں کے بارے میں، خدارہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے،
اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا خدارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ خدارا قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدارا نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدارا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ پھر فرمایا خدارا راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے، دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے اس کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو میرے قتل کے بعد صرف میرے قاتل ہی قتل کیے جائیں گے، کیونکہ اسلام میں خون کے بدلے خون ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھو اگر میں اس ضرب لگنے سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو کی جب جنگ میں ان کو ضرب لگ گئی تھی، اور انہوں نے یہ تمام تاکید کی، صرف ان کو نہیں، ان کے بعد آنے والی تمام نسلوں کو، ان سب کے لیے کہا کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچ سکتا ہے سب کے لیے یہ وصیت ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نہ نکلنے دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ان تمام وصیتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ زندگی میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔